مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ سفر کے روزہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے کم از کم 48 میل کے فاصلے پر ہو اور اس کی نیت کر کے نکلا ہو کہ میں کم از کم 48 میل سفر کروں گا، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ سفر میں اس کے لیے روزہ رکھنا تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت اس کو نہیں ہوتی، تو افضل یہ ہے کہ سفر میں روزہ جو ہے وہ رکھ لے۔ نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اس کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے میں مجھے تکلیف ہوگی یا ساتھیوں کو تکلیف ہوگی، تو پھر افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت میں واپس آیا کہ جب کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کر لے۔ یہاں پر 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں سفر شروع کر دیا، تو اب روزہ کو شام تک پورا کرنا، افطار کے وقت تک پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے روزہ کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ کھایا پیا سفر میں تھا اور وطن واپس آ گیا ہے، حالانکہ ٹائم ابھی رہتا ہے، مثلاً عصر کا وقت ہے، تو اب مغرب تک وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے، اگرچہ اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ کچھ کھانے پینے سے احتراز کرے۔ اگر ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور گھر واپس آ گیا ہے اور ابھی وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے، مثلاً زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ گھر تک پہنچ گیا ہے، تو اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ روزہ کی نیت کر لے اور اس دن کا اس کا روزہ شمار ہوگا۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو، تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر اس پر قضا بھی لازم ہوگی۔ کوئی بہت سخت بیمار ہے یا بہت سخت بھوک لگی ہے یا بہت سخت اس کو پیاس لگی ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تو جان سے جائے گا، تو پھر دیکھیں گے۔ اگر تو کوئی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے اگر کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں، تو اب اس پر واجب ہے کہ روزہ کو توڑ دے اور کچھ کھا پی لے، بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر صرف اس کو وہم ہے کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو میں جان سے جاؤں گا، تو پھر روزہ توڑ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کوئی ماہر دیندار طبیب یا ڈاکٹر اسے اگر کہہ دے کہ اگر تم نے روزہ نہ توڑا تو تم جان سے جاؤ گے، پھر روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے۔ اور اگر اس کو صرف وہم ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، میں شام تک گزارا نہیں کر سکتا، تو اگر اس وقت یہ روزہ توڑتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، البتہ اس کی قضا اس پر لازم ہو جائے گی۔ عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایام حیض میں اور نفاس کے ایام میں کہ بچہ کی پیدائش کے بعد جن دنوں میں خون آتا ہے، ان دنوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کی قضا پھر اس پر لازم ہوگی، بعد میں قضا کرے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، کھانا پینا جائز ہے رمضان کے دنوں میں، لیکن ان پر ایک اور بات لازم ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ کھانا پینا ہو تو علیحدگی میں کھائیں، سب کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں،
قضا روزوں میں اختیار ہے، متواتر رکھے یا ایک ایک کر کے دو دو کر کے رکھے۔ یہاں بھی دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر روزہ رہ جائے تو پھر اس کی قضا جتنی جلدی ہو کر لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر قضا روزے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے بہت سارے قضا ہو گئے تو ان کو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھ لیا، پھر 2 دن چھوڑ دیا، پھر ایک دن رکھ لیا، ایسا بھی اس کو اختیار ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو جلد از جلد رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے زائد روزے رہ گئے ہیں تو ان کی قضا میں اختیار ہے، چاہے تو مسلسل رکھے اور چاہے تو وقفے وقفے سے رکھے۔ روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزہ کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے۔ زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اس عبارت میں بھی کچھ مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ باقی سحری کس وقت کھائے تو نصف شب میں بھی، آدھی رات کو بھی کھا سکتا ہے اور صبح صادق سے پہلے پہلے بھی کھا سکتا ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کا کھانا یعنی آخر وقت میں سحری کھانا یہ افضل ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مؤذن نے صبح صادق سے پہلے یعنی صبح کی نماز کے ٹائم ہونے سے پہلے اذان دے دی ہے تو سحری کھا سکتے ہیں۔ اس نے غلطی سے اگر اذان دے دی ہے تو تب بھی سحری کھا سکتے ہیں جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ البتہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے سحری کا کھانا ختم کرنا پھر ضروری ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزہ کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ دل سے نیت کرے تب بھی ٹھیک ہے، دل اور زبان دونوں سے نیت کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے نیت کرے تو اپنی زبان کے اندر جو اس کی لینگویج ہے اس میں بھی نیت کر سکتا ہے، اور اگر عربی کے الفاظ یہ کہنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب ابر وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس میں اگر دیر کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہوگا۔ البتہ اگر اشتباہ ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور خصوصاً جب بادل ہوں، تو پھر 3-4 منٹ کا انتظار کر لینا بہتر ہے اور 3 منٹ کی احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے۔ کھجور وغیرہ سے افطار کرنا افضل ہے۔ کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ افطار کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، کھجور سے، دیگر پھلوں سے، لیکن کھجور سے افطار کر لیں تو اچھی بات ہے۔ کسی اور چیز سے افطار کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔